اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ہرگز نہیں یستنکفا آر رکھتا لن یستنکفا ہرگز آر نہیں رکھتا المسیح مسیح علیہ السلام این یہ کہ یکونا وہ ہو عبدن بندہ للہ اللہ کے لیے. حضرت مسیح علیہ السلام اس بات سے کوئی آڑ نہیں رکھتے، ہرگز کوئی آڑ نہیں رکھتے کہ وہ اللہ کا بندہ ہوں. ولا اور نہ الملائکۃ فرشتے، المقربون مقرب، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اس سے کوئی آڑ ہے. ومن اور جو کوئی یستنکف آر محسوس کرے ان سے عبادتی ہی اس کی بندگی سے، اور جو کوئی اس کی بندگی سے آر محسوس کرے، ویستکبر اور وہ تکبر کرے، فسیحشرہم فا تو سیح سا ان قریب یحشرو وہ جمع فرمائے گا ہم انہیں، فسیحشرہم تو ان قریب وہ انہیں جمع فرمائے گا، الیہ اپنے پاس جمیعاً سب کو، تو ان قریب وہ اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع فرمائے گا. اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے جو امام ابن الجوزی نے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر آپ سے کہنے لگا کہ آپ ہمارے جو صاحب ہیں، ہمارے جو نبی ہیں، انہیں ہمارے جو صاحب ہیں انہیں آپ برا کیوں کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے صاحب کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام. تو آپ نے فرمایا میں تو ان کے متعلق کوئی بات اس طرح کی نہیں کرتا، میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، وہ آگے سے کہنے لگے نہیں بلکہ وہ اللہ ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر نہیں ہے، اس میں انہیں کوئی آر اور کوئی اس طرح کی شرمندگی، کوئی اس طرح کی چیز نہیں. تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ان عیسائیوں کے رد میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کو نازل کیا. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، کہ حضرت مسیح علیہ السلام ہرگز کوئی ایسی آر نہیں رکھتے کہ وہ اللہ کا بندہ ہوں. وَلَلْمَلَائِکَةُ الْمُقَرَّبُونَ اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اس میں کوئی آر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پر بیان فرما دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور ان کا واضح طور پر نام لیتے ہوئے کہ تم ویسے ہی ان کی طرح منسوب کر رہے ہو کہ انہیں اللہ کی بندگی کرنے میں کوئی آر محسوس ہوتی ہے، کوئی شرمندگی محسوس کرتے ہیں یا کوئی پشیمانی محسوس کرتے ہیں. فرمایا یہ ویسے تم ان کی طرف منسوب کر رہے ہو، جھوٹی بات اور من گھڑت ان کی طرف تم کر رہے ہو. وہ تو اللہ کا بندہ بننے میں کوئی ایسی آر محسوس نہیں کرتے، بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں انہیں تو فخر ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنا مقرب بندہ اور محبوب اور برگزیدہ بندہ بنایا ہے. تو فرمایا انہیں ہر چیز آڑ نہیں. وَلَلْمَلَائِکَةُ الْمُقَرَّبُونَ اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اس میں کوئی آڑ ہے. اب وہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے خدا بناتے یا خدا کا بیٹا مانتے، جو ہم پچھلی آیات میں بھی پڑھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کلمات اللہ ہے یا روح اللہ ہے. اس کا جواب ہم پچھلی آیت میں دے چکے ہیں. اور یہاں وہ کہتے کہ یہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان کا کوئی باپ نہیں تھا.
تو اس طرح وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہنے میں، سمجھنے میں، عقیدہ جاننے میں آر محسوس کرتے تھے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کا بندہ ہے. فرمایا نہ ان کو کوئی آر ہے اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو، کہ جو فرشتے ہیں وہ تو اللہ تعالی نے بغیر ماں اور باپ کے بنائے ہیں، وہ نورانی مخلوق ہے. اور ان میں بھی بیان کیا کہ جو مقرب فرشتے ہیں، یعنی جو اللہ کی قربتوں میں رہتے ہیں، جو افضل فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل علیہ السلام، اور دوسرے فرشتے جو جنہیں اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل ہے، جو قربت میں رہتے ہیں اللہ کی. تو فرمایا نہ انہیں اللہ کا بندہ بننے میں کوئی آر ہے اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہے. اگر تم یہ سمجھو کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ہم انہیں معاذ اللہ خدا بنا لیں یا خدا کا بیٹا بنا لیں، تو پھر تو فرشتے بھی دعویٰ کر دیں گے. کوئی بندہ فرشتوں کے بارے میں بھی اس طرح من گھڑت عقیدہ بنا لے گا کہ وہ بھی اللہ ہے یا اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو فرمایا یہ عقیدہ باطلہ ہے. اللہ تعالی نے اس کا رد فرما دیا اور فرمایا یہ جھوٹی بات، یہ جھوٹی تہمت ان کی طرح منسوب کرتے ہیں. وہ اس طرح اللہ کا بندہ بننے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے. پھر آگے فرمایا وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو کوئی اس کی بندگی سے آر محسوس کرے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو عن قریب وہ ان کو اپنے پاس سب کو جمع فرما لے گا. بسم اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ انبیاء کرام کی طرف تو تہمت ہے، لیکن اگر کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شخص دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے میں، اس کی بندگی اختیار کرنے میں کوئی آر محسوس کرے، کوئی پشیمانی محسوس کرے، یا وہ سمجھے کہ پتہ نہیں میرے پاس دنیا کی کتنی طاقت آ گیا ہے، میرے پاس اتنے قوت، اتنا اختیار، اتنا اقتدار آ گیا ہے، جس طرح فرعون نے دعویٰ کر دیا تھا خدائی کا. فرعون نے دعویٰ کر دیا، نمرود خدا بن بیٹھا. تو اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، کہ جو کوئی بھی اس کی عبادت سے آر محسوس کرے گا اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ان سب کو اپنے پاس جمع فرمائے گا. وہ اللہ سے بھاگ کر کدھر جائیں گے؟ کیا ہمیشہ دنیا کے لیے رہیں گے؟ کیا دنیا میں ہی اپنا سب کچھ بنا لیں گے؟ ایسی بات تو نہیں ہے. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے جانا ہے. تو فرمایا پھر وہ اللہ انہیں اپنے پاس جمع کرے گا اور انہیں پھر اپنے اس عمل کا حساب دینا ہوگا. اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 173، اس میں فرمایا فَأَمَّا، بس وہ جو الذین، وہ لوگ آمن، جو ایمان لائے، بس جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، اور انہوں نے نیک عمل کیے، نیک عمل وہ کرتے رہے، فَيُوَفِّيهِمْ، فَيُوَفِّي، تو وہ پورا عطا فرمائے گا، ہم انہیں، تو وہ اللہ انہیں پورا عطا فرمائے گا، اجورہم، اجور اجر، ہم ان کا، تو وہ اللہ انہیں پورا اجر عطا فرمائے گا. وَيَزِيدُهُمْ، وَيَزِيدُ، اور وہ زیادہ دے گا، ہم انہیں، من فضلہ، اپنے فضل سے، اور وہ انہیں اپنے فضل سے مزید دے گا، اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا. وَأَمَّا، اور وہ جو الذین، وہ لوگ استنکفوا، جنہوں نے آر محسوس کی، واستکبروا، اور انہوں نے تکبر کیا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جن لوگوں نے آر محسوس کی اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ، تو فَيُعَذِّبُ، تو وہ عذاب دے گا، ہم انہیں، تو وہ انہیں عذاب دے گا، عذاباً، ایسا عذاب، علیماً، دردناک، تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا. وَلَا، اور نہ، یجدون، وہ پائیں گے، لہم،
لیے اپنے من دون اللہ سوائے اللہ کے ولیین کوئی دوست ولا اور نہ نصیرن کوئی مددگار ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اہل ایمان اور تکبر کرنے والے اور آر محسوس کرنے والوں کا تقابل بیان کر دیا ہے. دونوں لوگوں کا آپس میں تقابل کر دیا, کمپیریزن کر دیا ہے. فرمایا جو ایمان والے ہیں اور جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ تو ان قریب تو وہ اللہ تعالیٰ ان کا اجر انہیں پورا پورا عطا کرے گا. جیسا ان کا ایمان ہوگا, جیسا عمل ہوگا, ویسا انہیں اجر سے نوازا جائے گا. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا. کیونکہ اہل ایمان کو, مؤمنین صالحین کو انعامات سے نوازنا, انعامات عطا کرنا, درجات عطا کرنا, قربتیں عطا کرنا, یہ اللہ کے فضل میں سے ہے. یہ اللہ کے فضل میں سے ہے. کوئی بندہ بھی اپنی عبادت پر اللہ سے تقاضا نہیں کر سکتا کہ میں نے نماز پڑھی ہے, میں نے کوئی عبادت کی ہے تو یا اللہ تو مجھے لازماً یہ اس کا صلہ دے. کوئی بندہ بھی اللہ کے ہاں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ مالک ہے, وہ قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے. وہ قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے. مگر پھر بھی اپنے کرم کی وجہ سے, رحمت کی وجہ سے اللہ تعالی نے اپنے فضل پر, فضل کی بنا پر یہ اہل ایمان سے وعدہ لیا ہے کہ جو بھی ایسا کرے گا اسے یہ اجر عطا ہوگا. تو فرمایا کہ جو بھی مؤمنین صالحین ہیں فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ تو وہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا, ان کا اجر ضائع نہیں جائے گا. جو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کا اجر پا لیں گے, انعام پا لیں گے اللہ کی بارگاہ میں. آپ وہ یاد کریں نا جو صحیح البخاری میں حدیث ہے کہ ایک فاحشہ خاتون نے, بنی اسرائیل میں جو فاحشہ خاتون تھی ساری زندگی بدکاری میں بسر کرتی, لیکن ایک دن اس نے ایک پیاسے کتے کو کنویں سے بھر کر پانی پلا دیا, کنویں سے لا کر پانی پلا دیا ایک پیاسے کتے کو. تو اللہ تعالیٰ کو اس کی نیکی پسند آ گئی, اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرما دی. تو وہ مالی کا چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل اس سے کوئی سا بھی پسند آ جائے, محبوب آ جائے تو وہ بخشش فرما دیتا ہے. تو فرمایا کہ جو مؤمنین صالحین ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا اجر عطا فرمائے گا. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا, یعنی ان کی جو کیا ہوا عمل ہوگا اس سے بھی بڑھ کر عطا فرمائے گا, اس سے بھی بڑھ کر عطا فرمائے گا. اور اس کے ساتھ تقابل کیا ان لوگوں کا جو آر محسوس کرتے ہیں اللہ کی عبادت سے, اس کی بندگی سے. فرمایا جو لوگ اللہ کی عبادت سے آر محسوس کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں, رعونت کا مظاہرہ کرتے ہیں, دنیا میں مال مل گیا اللہ سے باغی ہو گئے, دنیا میں آسائشیں مل گئی, دنیا میں راحت مل گئی, عیش و عشرت مل گئی, اللہ کی بغاوت اختیار کر لی, اللہ کے باغی ہو گئے. تو فرمایا جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت سے آر محسوس کرتے ہیں, اس کے آگے جھکتے نہیں, اس سے اچھا گمان نہیں کرتے, اس پر توکل نہیں کرتے, اس کی عبادت کما کو نہیں بجا لاتے, اور آر محسوس کرتے ہیں کہ میں اپنی پیشانی زمین پر لگاؤں, میں اللہ کا حکم مانوں, حلال و حرام کی تمیز کے بغیر چلتے رہتے ہیں, اللہ کے حکام کو نظر انداز کر دیتے ہیں, اس کی عبادت بندگی کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو فرمایا جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی سے, اس کی عبادت سے آر محسوس کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں, فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا تو وہ مالک انہیں دردناک عذاب دے گا, تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا, کیونکہ انہوں نے
اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا دیا، ایمان کو جھٹلا دیا، اس کے احکام کو جھٹلا دیا، تو پھر آخرت میں وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور آگے مزید ان کی سزائیں بیان کی، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اللہ کے پاس سے اپنے لیے نہ کوئی دوست پائیں گے، نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر جب مؤمنین صالحین کا ذکر کیا تو فرمایا کہ وہ انہیں ان کا پورا پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا۔ اور یہاں جب اللہ کی عبادت سے کترانے والے تکبر لوگوں کا ذکر کیا تو ان کا فرمایا دردناک عذاب، اور نہ وہ دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ تو یہ جو اللہ کی بارگاہ سے کسی دوست کی نفی ہوئی ہے یا کسی مددگار کی نفی ہوئی ہے قیامت کے دن، حشر کے دن، آخرت میں، تو یہ ان لوگوں سے ہوئی ہے جو ایمان کو جھٹلاتے ہیں۔ بعض لوگ اس طرح کی آیات کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ مومنین صالحین ان کو بھی شفاعت نہیں ملے گی، انبیاء کرام کی شفاعت نہیں ملے گی، اہل اللہ اولیاء صالحین کی شفاعت نہیں ملے گی، وہ اس طرح انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شفاعت کی نفی اور دوستی کی نفی اہل اللہ صالحین کی ان سے نفی کی ہے جو ظالم ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جو ساری زندگی اس کی بغاوت کرتے ہیں، جو شدید جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں اور اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ تو فرمایا وہ لوگ نہ ان کے لیے اللہ کے پاس سے کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی وہ دوست پائیں گے۔ اس کے بعد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 174، اس میں فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا اے الناس لوگو، اے لوگو، قد بے شک جاءکم جاء آ گئی، کم تمہارے پاس، برہان دلیل، فرمایا بے شک تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی ہے، من ربکم، من سے ربکم، رب تمہارے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل، قطعی دلیل آ گئی ہے۔ وَأَنزَلْنَا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتار دیا ہے، الیکم، الی طرف، کم تمہارے، تمہاری طرف، نورن نور، مبینن واضح اور روشن، اور ہم نے تمہاری وَأَنزَلْنَا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف واضح اور روشن نور اتار دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنی دو نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور جس طرح پچھلی آیت میں آیت نمبر 170 اس میں ہم نے پڑھا، آیت نمبر 170 میں کہ اس میں بھی جب اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی رسالت کا ذکر کیا تو اس کا آغاز بھی کہاں سے کیا؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اور اس آیت مبارکہ میں بھی جب اللہ تعالی نے اپنے حبیب کا ذکر کیا تو تب بھی فرمایا یا ایھا الناس۔ اب اس میں دو نعمتیں ہیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں اور دوسری قرآن، ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمت اور دوسری قرآن۔ تو ان دونوں عظیم نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے اس آیت کا آغاز کیا یا ایھا الناس، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت وہ بھی سارے انسانوں کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے، اور قرآن بھی نازل ہوا ہے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالی نے اس آیت کا آغاز کیا یا ایھا الناس سے، یا ایھا الناس کہہ کر اس آیت مبارکہ کا آغاز کیا۔ تو فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، برہان کہتے ہیں قطعی واضح پکی دلیل کو، جو دلیل بڑی پکی واضح اور پختہ دلیل ہو اسے کہتے ہیں برہان، اسے کیا کہتے ہیں؟ برہان، جو بڑی واضح پختہ اور پکی ہو، قطعی دلیل، اسے برہان کہتے ہیں۔
اب یہاں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو خود برہان فرمایا ہے۔ ایک تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات ملے، وہ بھی براہین تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئے، چاند کا 2 ٹکڑے کرنا، ڈوبتے ہوئے سورج کو پھیرنا، پھر آپ کی انگلی مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہونا، اور جس کھارے پانی میں آپ اپنا لعاب مبارک ڈال دیتے وہ میٹھا ہو جاتا، اور جس زخمی شخص پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست اقدس پھیر دیتے وہ تندرست ہو جاتا، اور جس مریض پر آپ اپنا دست اقدس پھیر دیتے وہ شفا یاب ہو جاتا۔ یہ معجزات ہیں، براہین ہیں جو آپ کو اللہ تعالی نے عطا کیے۔ لیکن یہاں پر میں اللہ تعالی نے کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح پکی دلیل آ چکی ہے۔ یعنی مراد کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کو برہان قرار دیا ہے، آپ کے وجود اقدس کو برہان بیان کیا ہے کہ میرے جو نبی ہے، میرے حبیب ہے، ان کا وجود ہی تمہارے لیے دلیل ہے۔ ان کا اگر کوئی علیحدہ معجزہ نہ بھی ہو، کوئی خارجی معجزہ، کوئی اور مادی معجزہ، کوئی اور دلیل نہ بھی ہو، لیکن ان کا وجود اقدس، وجود مسعود، وہ خود ہی بھائی برہان ہے، وہ تمہارے لیے برہان ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور حضور کی رسالت پر۔ اس لیے قرآن میں ہم ایک اور آیت مبارکہ دیکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، بعثت ہوئی، آپ نے اعلان نبوت کیا اور مشرکین مکہ نے آپ سے دلیل مانگی، تو اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ یہ نازل ہوئی، آپ نے پڑھا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، فرمایا میں تمہارے اندر اپنی زندگی کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، اپنی زندگی کا ایک حصہ تمہارے اندر گزار چکا ہوں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ سورہ یونس آیت نمبر 16 میں فرمایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعتراض پر اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو پیش کر دیا کہ میری زندگی کا ایک ایک گوشہ دیکھ لو، ایک ایک لمحہ دیکھ لو، ایک ایک دن دیکھ لو، ایک ایک رات دیکھ لو، کہیں بھی تمہیں کوئی کمی کجی نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ جو میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، یہ خود میری رسالت کی حقانیت پر اور اللہ کی وحدانیت پر پکی سچی دلیل ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو جو پہلے صحابہ کرام مسلمان ہوئے، حضور نے انہیں کوئی معجزہ دکھا کر مسلمان نہیں کیا تھا، بلکہ وہ آقا کی ذات اقدس کو دیکھ کر مومن ہوئے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدہ حتیجہ الکبریٰ، مولا علی المرتضیٰ، پھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اور باقی جو اکابر صحابہ جو اس دور میں ہوئے پہلے سال 2 سالوں میں، وہ سارے کوئی خارجی معجزات دیکھ کر نہیں ہوئے تھے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اقدس، آپ کے اخلاق حسنہ، خلق عظیم، اس سے متاثر ہو کر مومن ہوئے تھے، اس سے متاثر ہو کر مومن ہوئے تھے۔ تو یہ اللہ تعالی نے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کو برہان فرما دیا، فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے دلیل، اور آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور دوسری دلیل، دوسری نعمت فرمائی، اور ہم نے تمہاری طرف روشن واضح نور اتار دیا، واضح نور اتار دیا، نور مبین قرآن کو فرمایا۔ نور اس چیز کو کہتے ہیں جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر کر دے، جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر کر دے، اسے کہتے ہیں نور۔ تو قرآن چونکہ
ہدایات کا مجموعہ ہے، ہدایت کا مجموعہ ہے. اس میں انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے ہر طرح سے رہنمائی کر دی گئی ہے. اس لیے اللہ تعالی نے اسے نور فرمایا کہ یہ خود اپنی ہدایت سے واضح ہے، ظاہر ہے، اور پھر دوسروں کو ظاہر کرتا ہے کہ اس میں لوگوں کی ہدایت کے لیے اصول ہے. قرآن خود ظاہر ہے کہ یہ معجزہ ہے، اللہ کا کلام ہے. یہ خود معجزہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور دوسروں کو ظاہر کرتا ہے، دوسروں کو روشن کرتا ہے، دوسروں کی دنیا اور آخرت کو بہتر کرتا ہے. اس میں شریعت کے احکام ہے، فقہی احکام ہے، زندگی گزارنے کے طریقے، اسلوب ہے، معاشی احکام، معیشت کے احکام، سماجی احکام، سیاسی احکام، اخلاقی احکام، روحانی احکام، تعلیمات، سب کچھ اس قرآن سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے، ظاہری و باطنی، دنیاوی و اخروی، ہر طرح سے قرآن رہنمائی کرتا ہے. تو فرمایا اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور بھی اتار دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا. پھر آگے فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 175 175 فَأَمَّا پس جو الذین وہ لوگ آمنوا ایمان لے باللہ اللہ پر. فَأَمَّا الذین آمنوا باللہ پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے. وَاعْتَصَمُوا اور اعتصموا انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا، بھی اس کو یعنی اللہ کے دامن کو اس نے مضبوطی سے پکڑے رکھا. فَسَيُدْخِلُهُمْ تو سا ان قریب یدخلو وہ داخل کرے گا ہم انہیں. فَسَيُدْخِلُهُمْ تو ان قریب وہ انہیں داخل فرمائے گا. فی میں رحمت میں منہ اپنی جانب سے، من سے ہو اللہ کی جانب سے، تو وہ انہیں اپنی جانب سے اپنی ہاتھ رحمت میں داخل فرمائے گا. وفضل اور فضل میں، وفضل اور فضل میں، ویہدیہم ویہدی اور وہ دکھائے گا ہم انہیں الیہ الی طرف ہی اپنی صراطاً راستے مستقیماً سیدھے، اور وہ انہیں اپنی طرف سیدھا راستہ دکھائے گا، اور وہ انہیں اپنی طرف سیدھا راستہ دکھائے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور وہ انہیں دکھائے گا الیہ اپنی طرف صراطًا مستقیما سیدھا راستہ، اور وہ انہیں اپنی طرف سیدھا راستہ دکھائے گا. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے اور صراط مستقیم سے، صراط مستقیم کو پانے سے کہ کون مستحق ہے. اللہ کی رحمت، اس کے فضل اور صراط مستقیم کو پانے کے کون مستحق ہے. تین اللہ تعالی نے اپنے انعام ذکر کیے. اللہ کا فضل کنہیں نصیب ہوتا ہے، پہلے آیا اللہ کی رحمت کنہیں نصیب ہوتی ہے، اللہ کا فضل کنہیں نصیب ہوتا ہے، اور کن لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رب چلاتا ہے. تو فرمایا وہ ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ. وہ دو اللہ تعالی نے اس کے تقاضے ذکر کر دیے، دو تقاضے ذکر کر دیے. فرمایا وہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ پر کامل ایمان لے آئے، اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کے اسماء پر، اس کے افعال پر کامل ایمان لے آئے. نہ اس کی ذات پر ایمان لانے میں کوئی کمی کجی ہو، کوئی تردد ہو، کوئی شک و شبہ ہو، اور نہ اس کی صفات میں کوئی شک و شبہ ہو. کامل ایمان اللہ کی ذات پر لے آئے. اور دوسرا فرمایا وَاعْتَصَمُوا بِهِ اور اس کو مضبوطی سے تھام لے. اعتصام کہتے ہیں مضبوطی سے، دانتوں سے کسی چیز کو پکڑ لینا. تو فرمایا مضبوطی سے پکڑ لے، مضبوطی سے پکڑ لے.
دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیں. مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے احکام اتارے ہیں، اللہ نے تعلیمات اتاری ہیں، اپنے رسول کو بھیجا ہے، قرآن اتارا ہے، تو جو بھی اللہ تعالی نے احکام نازل کیے ہیں، بیان فرمائے، بندہ ان کو مضبوطی سے تھام لے. اس میں ارکان ایمان بھی آ جاتے ہیں، ارکان اسلام بھی آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، انبیاء کرام پر ایمان، یہ سارا آ جاتا ہے. پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال و حرام میں تمیز، نکاح، طلاق، کھانے پینے، روز مرہ کے معاملات، خرید و فروخت، یہ سارے احکام. تو فرمایا ایمان باللہ اور اعتصام باللہ، ایمان باللہ اور اعتصام باللہ، آمن باللہ و اعتصموا بھی، کہ ایمان باللہ ہو جائے اور پھر اس پر استحکام ہو جائے، مضبوطی ہو جائے. تو جو بھی ایسے کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو عن قریب وہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لے گا، اپنی رحمت میں داخل کر لے گا. وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت ان پر سایہ فگن ہو جائے گی، وہ انہیں داخل کر لے گا اپنی رحمت میں. وَفَضْلٍ، اور فضل میں داخل کر لے گا. اور تیسرا وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں صراط مستقیم کی طرف گامزن کرے گا. پھر کوئی بندہ بھی انہیں صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکے گا. اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رحمت سے مراد ہے جنت، رحمت سے کیا مراد ہے؟ جنت. اور اللہ کے فضل سے مراد ہے جنت کی نعمتیں، جنہیں آج تک نہ کسی آنکھ کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا. تو رحمت سے مراد ہے جنت، اور فضل سے مراد ہے جنت کی نعمتیں. اور صراط مستقیم سے مراد دین مستقیم کی ہدایت، یعنی دین مستقیم جو سیدھا دین ہے، اس پر ہدایت عطا ہونا. اور بعض لوگوں نے کہا ہے، بعض ائمہ نے، کہ صراط مستقیم سے مراد ہے وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کہ وہ اسے سیدھا راستہ دکھا دے گا. اس سے مراد ہے اللہ کا دیدار. اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار، اس کی زیارت، جو قیامت کے دن بھی نصیب ہوگی مومنین، صالحین، کاملین کو، اور جنت الفردوس میں بھی نصیب ہوگی، جنت میں بھی نصیب ہوگی. تو یہ اللہ کا دیدار، عالم قدس کے انوار. اس کے بعد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 176، آخری آیت مبارکہ سورۃ النساء کی. یستفتونک، یستفتو وہ فتویٰ پوچھتے ہیں، کا آپ سے، قل اللہ، قل فرما دیجئے، اللہ اللہ، یفتیکم، یفتی وہ حکم دیتا ہے، کم تمہیں، فل متعلق میں، الکلالتی کلالہ کے بارے میں. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، وہ لوگ آپ سے فتویٰ دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے. ان امرؤن، ان اگر، امرؤن کوئی شخص، ہلاکا فوت ہو جائے، لیسا نہ ہو لہو اس کے لیے، والدن کوئی اولاد، اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو، وَلَهُ وا اور لہو لیے اس کے، اور اس کے لیے ہو، اختن کوئی بہن، اور اس کی کوئی بہن ہو، فَلَهَا فا تو لہا اس کے لیے، نصف آدھا حصہ ہے، ماں جو کچھ تارا کا اس نے چھوڑا. اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے اور اس کے کوئی اولاد نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی کوئی بہن ہو تو اس کے لیے جو اس نے مال چھوڑا اس کا آدھا حصہ ہے. وَهُوَ اور وہ، وَهُوَ اور وہ، یعنی اگر کوئی عورت فوت ہو گیا اور بائی ہے، اور وہ یارثوہا
वारिस होगा उसका। हाँ ज़मीर लौट दिया बहन की, यानी अगर कोई बहन फोत हो गई, कोई औरत फोत हो गई और उसका भाई हो, तो उसके बारे में फरमाया वाह हुआ, और वो यानी भाई यारिसुहा, वो वारिस होगा उस औरत का, अपनी बहन का। इन अगर लम ना यकुन हो लहा लिए उसके वालदन कोई औलाद, अगर किसी हतून की कोई औलाद ना हो और उसका भाई हो तो वो उसका वारिस होगा, यानी उसके सारे माल का वारिस होगा। इन फा पस इन अगर कानता दो हो इसना तईनी दो, अगर वो दो बहनें हो फलाहुमा फा तो लाहुमा उन दोनों के लिए असुलसानी दो तिहाई है। अगर दो बहनें हो, अगर कोई बंदा फोत हो गया उसके पीछे दो बहनें हैं तो उनके लिए दो तिहाई हिस्सा, दो तिहाई है उनके लिए, दो तिहाई माल में से है। मिम्मा उसमें से तारा का जो उसने छोड़ा, जो उसने तरका छोड़ा होगा उसमें से दो तिहाई उनको मिलेगा, बहनों को, बहनों में तकसीम होगा। व इन और अगर कानू वो हो इहवतन और अगर वो हो इहवतन भाई बहन, रिजालन मर्द, व निसाअन और औरतें। व इन और अगर कान वो हो इहवतन भाई बहन, रिजालन मर्द, व निसाअन और औरतें, और अगर भाई बहन हो, औरतें और मर्द दोनों हो, फलिस जाकारी फा तो लिस जाकारी मर्द के लिए, मिसलू मर्द के लिए बराबर है, हज्जी हिस्सा अल उनसयैनी दो बहनों के, तो मर्द को दो बहनों के बराबर हिस्सा मिलेगा। युबय्यिनु वाज़े बयान करता है अल्लाह अल्लाह लकुम तुम्हारे लिए, अल्लाह तुम्हारे लिए वाज़े बयान फरमाता है, अन ये के तदिल्लु तुम ना भटको, अन तदिल्लु ये के तुम ना भटको, अल्लाह तुम्हारे लिए वाज़े अहकाम बयान करते हैं ताकि तुम ना भटको। वल्लाहु और अल्लाह बिकुल्ली हर शई इन चीज को अलीमुन खूब जानने वाला है, और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने एक फतवा के बारे में बयान किया है, एक फतवा के बारे में। ये हम सूरत निसा के शुरू में भी पढ़ रहे हैं, वरासत के मसाइल, वरासत के अहकाम, और इसी सूरत निसा आयत नंबर 12 उसमें भी कलाला का मसला बयान हुआ था। वहां भी मैंने वजाहत कर दी थी मसाइल की, और अब मजीद अल्लाह ताला ने इस सूरत के आखिर में ये एक मुताबिकत कायम कर दी है। सूरत के शुरू में भी वरासत के अहकाम थे, तो अब आखिर में भी वरासत के मसले पर इस सूरत का इख्तिताम हो रहा है, मुकम्मल हो रही है। ये एक मुताबिकत हो गई है सूरत के शुरू के और आखिर की। इस आयत मुबारक में फरमाया क्या हबीब ये लोग आपसे मसला पूछते हैं, फतवा पूछते हैं। तो इससे ये पता चला कि जो इस्लाम में मुफ्तियान किराम बनते हैं, मुफ्ती हजरात बनते हैं, तो ये दरअसल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब का फैज है कि जो उस दौर में आका अलैहिस्सलाम के जमाना में सहाबा किराम या और लोग आपसे मसाइल पूछते थे, तो आज के दौर में और क़यामत तक लोग उसी सुन्नत को अदा कर रहे हैं, उसी सुन्नत को अदा कर रहे हैं। तो फरमाया ये लोग आपसे पूछते हैं, फतवा पूछते हैं, तो आप फरमा दें। अब मसले का जिक्र नहीं, मसले का जिक्र आगे जवाब में आ गया है कि ये लोग आपसे कलाला के बारे में पूछते हैं। कलाला मैंने आपको बता दिया कि कलाला उस मर्द या औरत को कहते हैं जिसके ना उसूल में कोई हो ना फुरू में कोई हो। उसूल कहते हैं बाप दादा पर दादा को, बाप दादा पर दादा में जो होते हैं माँ बाप की तरफ से जो रिश्ते बनते हैं, दादा पर दादा, उनको बोलते हैं उसूल। और फुरू बनते हैं जो नीचे से बनते हैं औलाद की तरफ से, उन्हें बोलते हैं फुरू। तो कलाला उस मर्द या औरत को बोलते हैं जिसके ना बाप दादा में से कोई हो और ना औलाद में कोई हो।
یعنی والدین میں سے بھی کوئی نہ ہو اور اولاد میں بھی کوئی نہ ہو، اسے بولتے ہیں کلالہ۔ اب وہ صورت ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک مسئلہ یہ ذکر کیا کہ اگر جی بعد میں فرمایا اگر تو اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی بہن ہو تو فرمایا فلاح نصف ما ترک، اگر کوئی بندہ کلالہ ہے، مرد ہے، وہ فوت ہو گیا، اس کی کوئی اولاد نہیں لیکن اس کی بہن ہے، نہ اس کا بھائی ہے، اس کی بہن ہے، تو فرمایا اس کی بہن کو آدھا حصہ ملے گا، اس کے ترکے میں سے آدھا حصہ اس کی بہن کو ملے گا، چاہے وہ حقیقی بہن ہو یا سوتیلی بہن ہو، وہ آدھا حصہ اس کو مل جائے گا۔ اور دوسرا مسئلہ بیان فرمایا وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر کلالہ کوئی عورت ہے، اگر عورت وہ تو یا وہ کلالہ تھی اور اس کا بھائی ہے، اس کا پیچھے بھائی ہے، پھر اس کو اس کا سارا مال مل جائے گا، اس کا سارا مال اس بھائی کو مل جائے گا۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا بیان کیا فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر کوئی مرد فوت ہوا ہے یا عورت فوت ہو یا کلالہ اور اس کے پیچھے دو بہنیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو اس کے مال میں سے 2/3 حصہ ملے گا، یعنی کل مال 3 حصے ہوں گے تو جو 2 حصے ہوں گے، 3 مال کے حصوں میں سے جو 2 حصے ہوں گے وہ 2/3 ان 2 بہنوں میں تقسیم ہو جائے گا، ان کو آدھا وہ مل جائے گا، اور باقی جو ہے وہ باقی رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا، جو داد کے یا نان کے میں سے جو رشتہ دار ہوں گے باقی پھر ان کو تقسیم ہوگا۔ اور چوتھا مسئلہ بیان کیا وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر اس کلالہ کے چھوڑے ہوئے جو رشتہ دار ہیں بہن بھائی ہیں، یعنی اس نے بہن بھائی، اس کے پیچھے ہیں بہن بھائی، بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں، تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو اس کا کل مال ہے وہ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو وہ اکائی اور دوہرائی یعنی اکیرا اور دوہرا طریقے سے ان میں تقسیم ہوگا۔ مرد کو بھائی کو بہنوں سے ڈبل حصہ ملے گا، بہن کو کیرا حصہ ملے گا اور بھائی کو ڈبل حصہ ملے گا، یعنی جتنا حصہ بہن کو ملے گا اس سے ڈبل حصہ بھائی کو ملے گا۔ 1 لاکھ بہن کے حصے میں آئے تو بھائی کو 2 لاکھ ملیں گے۔ تو یہ فرمایا، یہ 4 مسئلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے، اور فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے واضح طور پر بیان فرما دیے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو، تاکہ تم بھٹکو نہ اور گمراہ نہ ہو۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے کہ کسی کے حق میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اور رحمت سے آج سورۃ النساء مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو سمجھا ہے، اس کا علم حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کما حق ہو ساری زندگی اس میں مزید برکت نصیب فرمائے اور مزید اس میں فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر کامل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما علیہ الا البلاغ المبین۔